بینک میں جویلز جو ہے رہن رکھ کر قرض لے سکتے ہیں کیا؟ اسلامی حکم کیا ہے؟ یہ سوال کر رہے ہیں۔ سوال کا جواب یہ ہے کہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ بینک میں جویلز اپنے زیورات رہن رکھ کر جو قرض لے رہے ہیں، بینک بغیر سود کے آپ کو قرض نہیں دے گا، الا یہ کہ اسلامی بینک ہے، اسلامی بینک ہے جیسے جدہ میں ہے اور بہت سارے کچھ علاقوں میں ہے۔ اگر اسلامی بینک ہے اور وہاں سودی کوئی رقم نہیں ہے تو ایسے وقت میں جائز ہے۔ لیکن ہندوستانی ماحول میں جیسے کنونشنل بینک کہتے ہیں، یہاں جو ہے سود ضروری ہے۔ جیسے وہ قرض کے پیسے آپ کو دیں گے تو اسی پر 7%، 9% سود بھی آپ کو ادا کرنا پڑے گا۔ تو جب سودی بینک سے آپ قرض لے رہے ہیں تو یہ جائز نہیں۔ سود بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کہ اللہ کہتا ہے اے ایمان والو تم سود سے باز آ جاؤ، اگر تم مومن ہیں تو سود سے باز آ جاؤ، اگر نہیں باز نہیں آؤ گے فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، تو اللہ کہتا ہے کہ تم جنگ کا اعلان کرو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود دینے والا، سود لینے والا، سود کا حساب لکھنے والا، سود پر گواہی دینے والا، سب پر لعنت کی ہے اللہ کے رسول۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، سب پر لعنت بھیجے ہیں۔ تو یہ سود کی بنیاد پر جو قرض لیتے ہیں وہ ایک مدد کی شکل میں غریبوں کے خون کو چوسنے کے برابر ہے۔ میں خود دیکھا ہوں کہ ایک صاحب بہت اچھی طرح کما رہے تھے، لیکن اچانک کسی کے کہنے کی وجہ سے وہ بینک سے قرض لیتے ہیں، لون لیتے ہیں اور گھر خریدتے ہیں۔ بعد میں ہمیشہ کہتے تھے کہ کچھ پریشانی ہے۔ یہ جو سودی قرض ہے برکت کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے ہمیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اس کے برخلاف آج کل ماشاءاللہ کچھ جگہوں میں بیت المال ہے، تو وہاں ہم جا سکتے ہیں۔ اگر اس طرح کی کوئی ضرورت ہے تو بیت المال سے ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ اور کچھ انفرادی طور پر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر سود کے زیور لے کر قرض دینے والے ہیں، تو ہم ان لوگوں سے بھی ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ یا یہ کہ زکوٰۃ کے پیسے سے بھی اگر کوئی بہت سخت ضرورت ہے تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ کے پیسے سے بھی ہم مدد کر سکتے ہیں۔